اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو عالم بیٹھا ہو اس سے کھڑے کھڑے سوال کرنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی راہ میں لڑنا کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی حمیت کے سبب جنگ لڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اس لیے اٹھایا تھا کہ وہ کھڑا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، جو شخص اس لیے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو تو ایسی لڑائی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ رمی جمار کے وقت سوال کرنا اور فتویٰ دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمر کے قریب بائیں حالت میں پایا، آپ سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا۔ آپ نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی بھی چیز کی تقدیم اور تاخیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیا، اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، تمہیں صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے کی تفسیر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ویرانے میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی چھڑی کے سہارے چل رہے تھے۔ راستے میں چند یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپس میں کہا، ان سے روح کے متعلق سوال کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم ان سے ایسا سوال نہ کرو جس کے جواب میں وہ ایسی بات کہیں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ بعض نے کہا، ہم تو ضرور پوچھیں گے۔ آخر ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ خاموش رہے۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے، چنانچہ میں کھڑا ہو گیا۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ نے آیت تلاوت کی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے مالک کا حکم ہے، انہیں بہت کم علم عطا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ روح کے کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، مثلا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے روح الامین قرآن مجید میں، اس کے علاوہ روح انسانی کے لیے، اس کے علاوہ روح سے مراد روح انسانی ہے جو پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے اور بدن کی حرکت اس روح کی مرہون منت ہے۔ اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لہٰذا ہمیں بھی اس کے متعلق لب کشائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اندیشہ کوتاہ فہمی کے پیش نظر کچھ پسندیدہ چیزیں ترک کر دینا تاکہ لوگ کسی سنگین غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضرت اسود سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے بہت راز کی باتیں فرمایا کرتی تھیں۔ تو کعبے کے متعلق انہوں نے تجھ سے کیا حدیث بیان کی؟ میں نے کہا، مجھ سے انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تیری قوم کے لوگوں کا زمانہ قریب نہ ہوتا، ابن زبیر نے کہا، یعنی کفر جاہلیت کے قریب نہ ہوتے، نئے نئے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے، تو میں کعبے کی اس تعمیر کو منہدم کر دیتا اور اس کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور حکومت میں ایسا ہی کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد علماء کرام کو تنبیہ فرمانا ہے کہ ان حضرات کو عام کے سامنے ہر اس جائز عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے غلط فہمی کا اندیشہ ہو۔ ممکن ہے جس عمل کو جائز اور مستحب خیال کر کے کیا جا رہا ہو مصلحت عامہ کے خلاف ہو اور اس عمل کے اختیار کرنے میں بجائے فائدے کے نقصان ہو۔ علماء سے متنفر ہو جائیں اور ان کے قریب آنے کی بجائے ان سے دور ہو جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کی ذہن سازی کی جائے۔ جوتے سمیت نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر کسی جگہ لوگ جاہل ہوں اور ایسا کام کرنے سے اختلاف اور فساد کا اندیشہ ہو تو ایسی سنت پر عمل کرنے کو آئندہ کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ علمی باتیں کچھ لوگوں کو بتلانا اور کچھ کو نہ بتلانا اس اندیشے سے کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو جنہیں وہ پہچانتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ ابو طفیل سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی ارشاد بیان کرتے ہیں۔ انس
انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا جو کوئی سچے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس کی تشہیر نہ کروں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ تو آپ نے فرمایا ایسا کرے گا تو انہیں اسی پر بھروسہ ہو جائے گا۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات کے قریب کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے حدیث لوگوں کو بیان کی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا جو شخص اللہ سے بائیں حالت میں ملے، اللہ نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ بولے یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس بات کی بشارت نہ سناؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اندیشہ ہے لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ علم کے لیے شرم سے کام لینا درست نہیں۔ حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انصار کی عورتیں کیا خوب ہیں، انہیں دین میں سمجھ حاصل کرنے میں شرم دامنگیر نہیں ہوتی۔ ام سلمہ سے روایت ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، کیا عورت کو احتلام ہو تو اسے غسل کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جبکہ اپنے کپڑے پر پانی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم سے اپنا منہ چھپا لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو پھر بچے کی صورت ماں سے کیوں کر ملتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اس کی شان مسلمان کی طرح ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کی طرف نکل گئے، لیکن میرے ذہن میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں لیکن مجھے شرم دامنگیر ہو گئی۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ ہی بتائیں وہ کون سا درخت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی جو میرے دل میں آئی، تو انہوں نے کہا کاش تم نے یہ بات کہتی ہوتی تو یہ میرے لیے بڑی دولت ہوتی۔ شرم کی وجہ سے دوسروں کے ذریعے سے مسئلہ دریافت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میری مزی بہت نکلا کرتی تھی، میں نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھیں، چنانچہ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا مزی کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ بیوی کے ساتھ بوس و کنار کی صورت میں عضو مخصوص سے رطوبت خارج ہوتی ہے، اسے مزی کہا جاتا ہے۔ یہ پیشاب کی طرح ناقص وضو ہے، اس کے خارج ہونے سے غسل ضروری نہیں بلکہ صرف وضو ہی کافی ہے۔ اس حدیث سے متعلق دیگر احکام و مسائل کتاب الوضو اور کتاب الغسل میں بیان ہوں گے۔ مسجد میں علم کی باتیں کرنا اور فتویٰ دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کس مقام سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے، شام کے لوگ جعفہ سے اور نجد کے باشندے کرن سے احرام باندھیں۔ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یمن والے یلملم سے احرام باندھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کرتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آخری بات اچھی طرح سمجھ نہیں سکا۔ سوال سے زیادہ جواب دینے کا بیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا جو شخص احرام باندھے وہ کیا پہنے؟ آپ نے فرمایا نہ کرتا، نہ پگڑی، نہ پاجامہ، نہ ٹوپی اور نہ وہ کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگی ہو، اور اگر جوتی نہ ہو تو موزے پہن لے اور انہیں اوپر سے کاٹ لے تاکہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔
سوال یہ تھا کہ محرم کے لیے مباح ملبوسات کیا ہیں، لیکن جواب میں ان ملبوسات کا ذکر ہے جو محرم کے لیے جائز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ممنوع ملبوسات محدود ہیں جبکہ مباح ملبوسات کی فہرست بہت طویل ہے۔ اگر انہیں بیان کیا جاتا تو جواب بھی طویل ہو جاتا۔ اس کے ساتھ یہ شبہ بھی پیدا ہو سکتا تھا شاید یہ ملبوسات صرف محرم پہن سکتا ہے، غیر محرم کے لیے ان ملبوسات کا استعمال ناجائز ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وہ طریقہ اختیار کیا جو آسان تھا اور اس میں کسی قسم کے اشتباہ کا اندیشہ نہیں۔ اس میں سائل کو تنبیہ بھی ہے، تمہیں ان پابندیوں کے متعلق سوال کرنا چاہیے تھا جو احرام کی وجہ سے محرم پر عائد ہوتی ہیں۔ آپ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے، سلا ہوا کپڑا استعمال نہ کیا جائے، اپنے سر کو کھلا رکھا جائے، خوشبو استعمال نہ کی جائے۔ اس حکم میں مرد عورتیں تمام شامل ہیں۔ پاؤں میں کھلا جوتا پہنا جائے۔ دیگر مسائل اور احکام کتاب الحج میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج یہاں پر کتاب العلم کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم دوسرا باب شروع کریں گے، کتاب الوضو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔